الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے جس ٹاپک پہ ہم خاص طور پر بات کریں گے وہ ہے غصے کو کیسے قابو کیا جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ماہرین نفسیات کی آرا میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طریقے سے آئیے سب سے پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت 37 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، وہ لوگ جو کبائر بڑے جو گناہ ہیں اس سے اجتناب کرتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بے حیائی کے جو کام ہے اس سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو اس میں آیت مبارکہ میں بات خاص طور پر سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ غصے پر قابو پا لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جب غصہ آئے تو یہ اس پر قابو پائے تو پانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی اس میں رضا آ رہی ہے کیونکہ اللہ خود اس پہ انعام دے گا، اور خاص طور پر جس طرح ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہمارے جو احساسات ہیں اور جذبات ہیں اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اسی طریقے سے جذبات ہی ہیں جن کے ذریعے سے ہم ہمارے رویے اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان اپنی خوشی پر خوش ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اپنی ناپسندیدہ اور اپنے توقعات سے مختلف جو امور ہوتے ہیں اس کو دیکھ لے تو اس کے اندر غصہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ غصہ ایک منفی جذبہ ہے، اور اگر اس پر بروقت قابو نہ پایا جائے تو ہم اپنے نقصان کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی نقصان کر بیٹھیں گے۔ اس لیے اسلام نے غصے کو ضبط کرنے کے یعنی قابو کرنے کے حوالے سے جو بات فرمائی ہے وہ سکون کا معاملہ ہے، سکون سے رہنے کی تلقین دی ہے۔ جب غصہ آئے تو کیا کریں؟ سکون کی کیفیت میں آ جائیں، اور اس کے حوالے سے مختلف احادیث مبارکہ بھی ہیں، اور جیسے کہ میں نے سورۃ الشورى کی آیت 37 سے آپ کے سامنے وہ بیان کی ہے، اسی طریقے سے اس جو آیت مبارکہ ہے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو شان نزول ہے جناب ابو عبداللہ بن محمد بن احمد مالک قرطبی رحمہ اللہ نے جو اس کے اقوال نقل کی ہیں اس آیت مبارکہ کے ضمن میں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ سورۃ الشورى کی آیت 37 کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت نازل ہوئی، اور جب انہیں مکہ میں گالیاں دی گئی اور انہوں نے اس پر صبر کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کیا تو لوگوں نے اس پر انہیں ملامت کیا اور برا کہا، تو انہوں نے اس پر صبر کیا۔ یہ دو باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تیسری بات اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مال جمع ہو گیا، انہوں نے وہ سب مال نیکی کے راستے میں خرچ کر دیا، تو مسلمانوں نے ان کو ملامت کی اور کفار نے ان کی خطا نکالی، جس پر سورہ آل عمران آیت 134 ہے۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین، یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی میں دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو ضبط کرتے ہیں، غصے کو قابو کرتے ہیں، اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہاں اگر آپ بات نوٹ کریں تو تین باتوں کا ذکر ہے، تنگی میں بھی اللہ کے سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فراخی ہوتی ہے تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب ان کو غصہ آتا ہے، دیکھیں اس میں بھی غصے کا ذکر ہے، جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ غصے پر قابو پا لیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام نعمتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔
تو یہ دو آیات آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے. اب آئیے حدیث مبارکہ بھی اس حوالے سے لے لیتے ہیں. غصے کے متعلق یہ جو حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے بڑی اہم ہے. یہ صحیح بخاری ہے اور رقم الحدیث 4048 میں یہ واقع ہے. یہ حدیث جناب سلیمان بن صدور بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. ان میں سے ایک غضبناک ہوا، ان کو غصہ آیا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی گردن کی رگیں پھول گئی. اس کی طرف دیکھ کر فرمایا مجھے ایک ایسے جملہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. ایک شخص جو تھا ان کے ساتھ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے علم میں ہے، اگر میں وہ جملہ وہ بتا دوں تو ان کا غصہ جاتا رہے گا. تو اس پر ایک شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے. انہوں نے وہ سنا اور وہ اس آدمی کے پاس گیا اور کہنے لگا دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام جو بات فرما رہے تھے آپ کو کیا اس بارے میں علم ہے؟ وہ یہ بات ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ان کو بتا دوں جو ان کو غصہ آیا ہوا ہے وہ جو بات میرے علم میں ہے اگر میں بتا دوں تو ان کا غصہ ختم ہو جائے. تو وہ کون سی بات ہے؟ وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ صحیح بخاری کا مفہوم آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے. تو محترم ناظرین جب ہمیں غصہ آئے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غصہ آنے پر ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں غصے پر قابو رکھنے کی صلاحیت دے دے گا. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کو جناب مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ میں غلام کی پٹائی کر رہا تھا. میں غلام کی پٹائی کر رہا تھا. میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی اور انہوں نے کہا اے ابو مسعود تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تم اس پر جتنی قدرت رکھتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر یعنی اس غلام پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں وہ تم سے زیادہ رکھتے ہیں. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا میں نے. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے یہ حدیث مبارکہ جناب سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. وہ غلام کی پٹائی کر رہے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے اس غلام کی جس کی آپ پٹائی کر رہے ہیں اس پر تم سے زیادہ اللہ کی زیادہ قدرت ہے. تو جناب مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ بات سنی تو انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا. یہ سنن ابو داود کی حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے. یعنی غصہ جو ہمیں دلاتا ہے وہ شیطان دلاتا ہے اور شیطان جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے. لہٰذا جب ہمیں غصہ آئے تو ہم وضو کر لیا کریں. مطلب ناظرین آگے چلتے ہیں تو مزید جو ہے ہمیں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے اور وہ جامع البیان میں ہے. صحیح حدیث ہے اور امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ اس بات کو فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے غصے کو قابو کر لیا ضبط کر لیا حالانکہ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو اس غصے پر اظہار پر وہ قدرت رکھتا تھا اس کے جو ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید ہمت اور قوت سے بڑھا دیں گے. تو محترم ناظرین اسی طریقے سے جو ہے اور بھی بہت ساری جو ہے وہ روایات ہیں حدیث میں، چند حدیث میں آپ کے سامنے پیش کی ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور بات بھی عرض کروں جو اس حوالے سے جو سائنسدان کہتے ہیں، جو ماہرین نفسیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ اپنی جگہ جو ہے چھوڑ دیں یا اگر آپ جو ہے تنگ جگہ پر بیٹھے ہیں تو آپ فراخ جگہ پہ چلے جائیں. اور اسی طریقے سے جو ہے جب آپ کو غصہ آئے تو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ پانی پی لیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ کسی باغ میں چلے جائیں. تو یہ چند باتیں تھی جو غصے کے متعلق تھی. احادیث بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی اور قرآن کی 2 آیات مبارکہ بھی آپ کے سامنے پیش کی
اور ماہرین نفسیات کے حوالے سے بھی میں نے 2-3 باتیں آپ کو سامنے پیش کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو غصے پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.